الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. محترم خواتین اسلام، آپ اسلام کی آفتوں ہیں، اسلام کا تعارف ہے. اس وقت آپ کا کردار، آپ کا نظریہ اور آپ کی فکر دشمنوں کے نشانے پر ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق تلف کیے ہیں، عورت کی آزادی سلب کر رکھی ہے، عورت کو پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے، عورت کو ترقیات کے دھارے سے کاٹ رکھا ہے. اسلام کی تعلیمات عورت پر ان مظالم کو روا رکھتی ہے. اب آپ کو فکر کرنا ہے اور اس چھوٹے پھرے پیغمبر کا جواب دینا ہے. اس کا جب بھی آپ کو موقع ملے بھرپور جواب دیجیے گا. اس وقت میرا نمبر ہے. میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ کفر و باطل اتنا فرسٹریٹ اور بھوکلایا ہوا کیوں ہے. محترم خواتین اسلام، بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تمام قوموں کے خیالات عورتوں کے متعلق بہت خراب، افسوسناک اور مجرمانہ تھے. اسلام کے تعارف اور اس کی تعلیمات کے عام ہونے کے بعد ان سب کو اپنے نظریات بدلنا پڑے. یہ اسی ناکامی اور شکست کی ہڑبڑاہٹ ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ شکست کا نام اور ناکامی کا احساس کتنا اذیتناک ہوتا ہے. اس طرح دل اور دماغ میں اس کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. شکست دینے والے کے خلاف دل میں لاوا پک رہا ہوتا ہے. میں ان اقوام عالم کے نظریات کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. قدیم یونان میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگ سے جل جانے یا سانپ کے ڈسے جانے کا علاج تو ممکن ہے، لیکن عورت کی شرارت کا کوئی علاج نہیں. یہودیوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ عورت نے ہی مرد کو جنت سے نکلوایا، اسی لیے عورت کو 2 سزائیں دی گئیں. ایک سزا ماہواری کی، دوسری ہمیشہ کے لیے عورت کو مرد کا غلام بنا دیا جانا. عیسائیت میں عورت کو شیطان کا دروازہ کہا جاتا ہے. ان کے یہاں کسی مرد کے کامل ولی، متقی، پرہیزگار اور آئیڈیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت سے دور رہیں، یعنی شادی نہ کریں. اسی لیے ان کے پاپ، پادری، فادر، عیسائی واعظ و مبلغ شادی نہیں کرتے. ہندو برادران وطن کے یہاں عورت کا حال اس سے بھی برا ہے. منو اسمرتی جو ان کا مشہور دھرم گرنتھ ہے، اس میں لکھا ہے کہ آگ، پانی، سانپ اور عورت یہ 4 چیزیں ہلاکت والی ہیں. انسان کو ان چاروں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اسی طرح ایک دعویٰ کیا گیا کہ جھوٹ، بے وقوفی، دھوکہ، لالچ، بے عقلی، ناپاکی، بے رحمی عورتوں کی خصوصیات ہیں. ان کے یہاں عورت کا کام شوہر کی خدمت کرنا ہے. اس کی زندگی اور وجود کو مستقل وجود نہیں مانا جاتا تھا. اسی لیے جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا اس کو شوہر کی چتا پر زندہ جل جانے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، اور اس کام کو بڑا بلیدان اور آہوتی تصور کیا جاتا تھا. پھر اس عورت کے نام کا تھان اور مندر بنا کر اس عورت کی پوجا کی جاتی تھی. آپ کیا کہیں گی اس دیوانگی کو کہ جس عورت کو مذہب اور سماج نے زندہ رہنے کی تو اجازت نہیں دی اور پس مرگ یا قتل کے بعد اسی کو دیوی بنا کر پوجنا شروع کر دیا. ادھر عرب جاہلیت کے حالات کو تو خود قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل سے ان ظالمانہ واقعات کو بیان کیا ہے.
تیار کر دیا جاتا تھا۔ اگر بیٹا ہے تو ٹھیک، اور اگر بیٹی ہوتی تو ریت کی بھری ہوئی بوری جو پہلے سے ہی تیار کر دی جاتی تھی منہ پر رکھ دی جاتی تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے، اور اسے گڈھے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ یعنی تمام ملتوں نے مل کر عورت کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، اسے بس ایک جانور جیسی حیثیت حاصل تھی۔ محترم خواتین، عورت کے حقوق کی، اس کے برابری کے درجے کی، اس کی وقار بحالی، اس کی عزت افزائی اور اس کا واجب قابل قدر مقام دلانے کی طاقتور مہم کا آغاز سب سے پہلے اسلام نے ہی کیا ہے۔ میں قرآن و حدیث کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کس طرح اسلام نے عورت اور اس کے حقوق کو اسٹیبلش کیا۔ قرآن نے سب سے پہلے یہ کہہ کر دیگر ملتوں کا طلسم توڑا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا ہے، اس لیے اونچ نیچ کوئی نہیں، تم سب برابر ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو اپنے اعمال کا اور عورتوں کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ اور اجر دیا جائے گا۔ ایک جگہ تو صنف اور جنس کی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اور جو بھی ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ان سب کو جنت میں داخلہ ملے گا اور ان کے ساتھ دل بھر بھی ناانصافی نہیں ہوئے گی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا اطیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، میں کسی عمل کرنے والی عورت یا عمل کرنے والے مرد کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ایک جگہ فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس مرد یا عورت نے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کیے، ہم ان کو ضرور ایک پاکیزہ زندگی یعنی آئیڈیل لائف عنایت کریں گے۔ پھر قرآن کریم نے اپنے منشور کا آغاز کیا، یعنی مرد اور عورت کے حقوق کو مساوی قرار دیا اور فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر۔ محترم خواتین، یہی وہ لڑکی اور عورت ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ قرآن نے ظالم ماں باپ کی اس حرکت کو کھلا ہوا قتل و مرڈر قرار دیا اور انہیں دھمکایا کہ قیامت کے دن خطرناک پوچھ تاچھ کے دوران یہ سوال بھی کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے ہی پوچھ لیا جائے گا کہ بتلا کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اس ریڈ الرٹ اور تنبیہی بیان کا اثر یہ ہوا کہ بچیوں کی زندگیاں بچیں، ان کو جینے کا حق ملا، انسانی نسل کو شادابی ملی۔ محترم سامعات، حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن نے عورت کی اہمیت، عورت کی عظمت اور قدر و منزلت کو مختلف پیرائے اور مختلف انداز سے بیان کر کے نسوانیت کے دشمنوں کے درمیان کھلبلی مچا دی۔ ایک جگہ قرآن نے بتلایا کہ تمہارے دلوں کا قرار، تمہارا ذہنی سکون، تمہاری جسمانی اور آسودگی کا سامان بھی عورت ہی ہے۔ چنانچہ فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک
کو قرار و اطمینان حاصل ہو سکے۔ اس آیت کا پیغام بالکل صاف ہے کہ عورت بے قراری کا علاج ہے، بے قرار دلوں کا قرار ہے، دکھی دلوں کی دوا ہے، تڑپتے دلوں کے لیے عافیت ہے، بے اطمینان طبیعتوں کے لیے سامان راحت ہے، مضطرب دلوں کے لیے دلبستگی ہے، دکھی دلوں کی دوا اور زخمی دلوں کا مرہم ہے۔ یعنی قرآن نے دربدر اور عزت کی بھیک مانگ رہی عورت کو مرد کے وجود کی سب سے قیمتی جگہ دل میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ایک جگہ قرآن نے بڑا البیلا انداز اختیار کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بہت سے دلچسپ، دیدہ زیب، پرکشش اور جاذب نظر سامانوں سے سجایا ہے۔ ان چیزوں میں سب سے قیمتی دلکش وجود عورت کا ہے۔ کائنات کی اس بساط پر سب سے دلکش ہیرا، سب سے قیمتی جوہر، سب سے انمول نگینہ یا سب سے حسین نگارش ہے۔ اس آیت نے تو عورت کو آنکھوں اور پلکوں پر بٹھا دیا۔ وہ آنکھوں کو سب سے اچھا لگنے والا منظر ہے اور دل آویز وجود ہے۔ تم خواتین اسلام، ایک اور طریقے سے قرآن کریم نے عورت کی عزت ایک اور طریقے سے قرآن کریم نے عورت کی عظمت اور عقیدت کو بیان کیا ہے۔ نسل انسانی کی پرورش میں اس کی قربانیوں اور جفاکشی کا اعتراف کیا ہے۔ عورت کے احترام کی تلقین و تاکید تمام انسانوں کو کی ہے۔ عورت کی 3 بڑی بڑی قربانیوں کا ذکر باقاعدہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دے دیا ہے۔ پیٹ میں رکھا اس کو ماں نے تکلیف کے ساتھ، پھر جنا تکلیف کے ساتھ، اس کا حمل دودھ پلانا 30 مہینے تک۔ پہلے فرمایا کہ قرآن تمام انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سوال کیا جا سکتا تھا کہ کیوں اچھا سلوک کریں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا اور لاجک بیان کی۔ حملتہ امہ کرہن، اس لیے کہ ماں ایک طویل عرصے تک بچے کو اٹھائے پھرتی ہے سخت مشقت کے ساتھ۔ ووضعتہ کرہن، پھر متوزیستی کی کشمکش میں اس کو جلدی اور ڈیلیور کرتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر 2 سال تک اپنا خون جگر یعنی دودھ پلاتی ہے۔ غور سے دیکھیے، پہلے قرآن نے مطلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وصیت اور تاکید کی، پھر جب اس حسن سلوک کے واجب ہونے کی وجہ بیان کی تو 3 اذیتناک قربانیوں، سخت تکالیف، قربناک اور مشقتوں کا جو تذکرہ کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر مشقت میں باپ شریک حال ہوتا ہے، مگر جسم، حواس، اعضاء عورت کے ہی استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ماں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مندرجات کو یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اپنی بندیوں کی ایک ایک نقل و حرکت اور ایک ایک تکلیف و اذیت پر رہتی ہے۔ ماں کی قربانیوں اور پریشانیوں پر نگاہ کرم برابر رہتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کا اعتبار کیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ماں کو شایان شان اجر مرحمت فرمائے گا۔ محترم خواتین اسلام، ماں یعنی عورتوں کے سلسلے میں قرآن کریم کی اس اعزازی بیان کو سننے کے بعد اس آیت کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سمجھیے۔ حضرت بحث ابن
وسلم نے اسی آیت کریمہ کے پیش نظر فرمایا، امّک، تمہاری ماں تمہاری توجہات کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا، ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امّک، تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، امّک، تمہاری ماں کا۔ صحابی نے پھر چوتھی بار پوچھا، ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ابوک، پھر تمہارے والد گرامی کا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مختصر انداز سے بیان کیا ہے، صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک۔ سب سے زیادہ مہربانی اپنی ماں کے ساتھ کرو، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے والد کے ساتھ، پھر قریب تر کے ساتھ۔ اس سوال و جواب اور اس روایت میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر محبت، توجہ، اکرام، تعظیم، مہربانی اور حسن سلوک کے 100 حصے اجزاء ہوں اور انہیں والدین کے درمیان تقسیم کرنا ہو تو 75 حصے والدہ اور 65 حصے والد کے حق میں آئیں گے۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے، یہ قرآن کریم کی ترتیب ہے۔ اسی لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جن 3 بڑی بڑی قربانیوں اور مشقتوں کا اسی لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جن 3 بڑی بڑی مشقتوں اور قربانیوں کا بیان قرآن نے کیا ہے، وہ تینوں عورت یعنی ماں سے متعلق ہیں۔ اس بلیغ اشارے کو نبی نے سمجھا اور اسی ترتیب سے صحابہ کو تعلیم دی۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اس آیت کی دلنشیں وضاحت ہے۔ محترم خواتین اسلام، بات چل ہی پڑی ہے تو اسی سلسلے کا ایک ایسا وقیع جملہ اور اتنی عظیم بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں فرمائی ہے کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات، فرشتے اور بجا طور پر اس اعزاز پر رشک کر سکتے ہیں۔ مگر اس جملے کو سمجھنے سے پہلے آپ جنت کی اہمیت کو سمجھیے۔ جنت اس عالی شان مقام کا نام ہے جس کا مل جانا اعزاز و اکرام کی انتہا ہے۔ وہی انبیاء، صحابہ، اولیاء، صلحاء، شہداء اور مقربین کی قیام گاہ ہے۔ وہ ہر بندہ خدا کی منزل مقصود ہے۔ ہر مجاہد، ولی، بزرگ، عالم، واعظ، مبلغ، طالب علم، نمازی، روزہ دار، حاجی، معتمر، معتکف، سخی اور نیکوکار کی ایک ہی تلاش اور ایک ہی منزل ہے جنت۔ جنت اگر مل جائے تو سمجھا جائے گا کہ ہمیں منزل مقصود مل گئی ہے، اپنے ٹھکانے اور انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی تقریر ہے نا؟